پہلی بات سمجھیں کہ حقوق کا معنی کیا ہے۔ حقوق جمع ہے حق کی، اور حق کہتے ہیں کہ انسان کے ذمے جو چیز ثابت ہو جائے وہ حق ہوتا ہے۔ ایک انسان کی دوسرے کے ذمے کوئی چیز ثابت ہو جائے یہ حق کہلاتا ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے حقوق مسلم بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ تم یہ والے کام کرو گے تو تمہارا اپنے بھائی پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حق تمہارے ذمے ثابت ہو چکا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، انسان انس سے ہے، اس کو معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے ساتھ میل جول ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا زیادہ تر میل جول چونکہ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرما دیے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے بڑا شور شرابہ کیا جاتا ہے، تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں کیا دعوت دی؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جہاں تمہارے دوسرے پر حقوق ہیں وہیں پر تمہارے ذمے کچھ فرائض اللہ رب العزت نے لگا دیے۔ تم نے اولاً جو محنت اور کوشش کرنی ہے وہ اپنے فرائض کے لیے کرنی ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ مثلاً ایک مزدور کا حق کیا ہے کہ اس کو اس کی مزدوری دی جائے، لیکن اس سے پہلے اسلام مخاطب ہوتا ہے اس مزدور سے کہ اس مزدور کو اپنا کام کما حقہ کرنا چاہیے، جو معاہدہ ہوا اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ جب اس نے یہ فرض ادا کر دیا اب دوسرا کام ہوگا کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے فرائض کی ہونی چاہیے، اور فرائض کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ذمے ہیں۔ میرا فرض کیا ہے جو میں نے کرنا ہے، میرا حق کیا ہے جو دوسرا میرے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے سب سے پہلے اپنے فرائض کی فکر کرو، دوسرے نمبر پر حقوق کی فکر کرو۔ اگر کہیں حقوق میں کمی آ بھی گئی تو اس کو پورا اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ اگر اس دنیا میں پورا حق نہ بھی دیا گیا تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ بہترین مومن کون ہے؟ جس سے لوگ اپنے مالوں میں اپنے جانوں میں تحفظ محسوس کریں، خطرہ محسوس نہ کریں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا محافظ ہے۔ وہ آدمی حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین مومن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا سب سے بہترین بندہ، پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر اسلام نے اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم کی، اور قرون اولیٰ کے مسلمان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ان پر بڑے بھرپور انداز میں عمل کیا، اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ وہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہے اور وہ اس کا مصداق بنے۔ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شعر کی عملی مصداق ہوا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری حضور علیہ السلام سے جب پہلی ملاقات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے پہلی نصیحت کی، پہلی ملاقات کے اندر نصیحت کی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے جابر کبھی کسی کو برا نہ کہنا۔ اب وہ صحابی رسول تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے بعد میں نے کسی آزاد کو تو کیا کسی غلام کو بھی کبھی سخت جملہ نہیں کہا۔ انسان تو انسان، جانوروں کو، اونٹ اور بکریوں کو کبھی میں نے سخت جملہ نہیں کہا، مارنا پیٹنا دور کی بات، فرماتے ہیں کبھی میں نے سخت جملہ نہیں کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی کسی دوسرے کو برا نہ کہنا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا امتیازی وصف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کیا کرتے، اور اللہ رب العزت ان کے اسی خصوصیت کو قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ صحابہ کرام کون سی ہستیاں ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں اگرچہ خود اس کی زیادہ ضرورت محسوس کریں۔ اور اس کا عملی مصداق وہ واقعہ، ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخمی حالت میں پڑے ہیں، ایک صحابی پانی مانگتے ہیں، پانی لایا جاتا ہے، قریب دیکھتے ہیں ایک اور آدمی پانی کی پکار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے سے زیادہ ضرورت اس کو ہے، اس تک پہنچایا جائے۔ جب اس تک پانی پہنچتا ہے تو وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور آدمی پانی طلب کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس تک پہنچا جائے، اس کو پانی دیا جائے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس تک جب پہنچا جاتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آگے دیا جائے۔ یوں چلتے چلتے جب وہ صحابی پانی واپس لے کر آتے ہیں، دوسرے سے تیسرے سے پہلے تک پہنچتے ہیں تو وہ تمام جام شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں محبت تھی، اور یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے حقوق، اپنے پیاروں کے حقوق کا، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہو گر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور یہ وہ ہمارے بڑے تھے جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ آج بڑی ہمارے اندر کمزوری کیا ہے، ہم حضور علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن بدقسمتی اور بڑے افسوس کی بات کہ حضور علیہ السلام کی نہیں مانتے۔ صحابہ کرام کو تو مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا کیا تعلیمات تھی، ان کا عمل کیا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضور علیہ السلام نے مسلمانوں پر چند حقوق بیان فرمائے۔ پہلا حق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا لقیتہ فسلم، جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، السلام علیکم کہو۔ اور یہ سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اللہ رب العزت کے نام چل رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا جو طریقہ سکھایا وہ السلام علیکم سکھایا۔ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں، تمام مہذب قومیں ملاقات کے وقت پیار و محبت کا اظہار کیا کرتی ہیں، جذبہ اکرام اور خیر اندیشی کا اظہار کرنے کے لیے اور مخاطب کو مانوس کرنے کے لیے وہ کوئی خاص کلمہ کہا کرتی ہیں۔ یہ خاص رواج ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا جائے گا۔ آج کے ہمارے اس نام نہاد ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ملاقات کے وقت کیا چیز رائج ہو چکی ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، اور صبح بخیر، شب بخیر۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسلام سے پہلے تھے تو ہم ایک دوسرے کو جب ملتے تو ہم کیا کہا کرتے، حیاک اللہ، اللہ تیری زندگی کرے،
انعم اللہ بکا عینا، اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، انعم صحباہن، تیری صبح بڑی خوشگوار ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کی تو ہمیں ان تمام جملوں سے منع کر دیا گیا، اور اسلام نے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی تعلیم دی، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو ان تمام دعاؤں پر حاوی ہے۔ یاد رکھیں یہ سلام جہاں پیار و محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، وہاں پر ایک بڑی جامع ترین دعا بھی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ کئی خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت تو بیان کر چکا کہ السلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اللہ رب العزت کے ناموں کی اپنی برکات ہیں، تو اللہ رب العزت کا نام جب ہر ملاقات کے وقت بندہ لے گا تو اس ملاقات میں اللہ رب العزت اپنی برکت شامل فرمائیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اور پھر یہ صرف اظہار محبت نہیں ہے، السلام علیکم یہ صرف اظہار محبت نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا حق ادا کر دینا ہے۔ اور پھر پہلے کیا کہا کرتے، حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، اللہ تیری صبح اچھی کرے، شام اچھی کرے، دوپہر اچھی کرے۔ لیکن یہ دعا ایسی ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا کہ صرف زندہ رہنے کی دعا نہیں ہے بلکہ پاکیزہ زندگی کی دعا ہے، محفوظ اور امن والی زندگی کی دعا ہے۔ صرف زندہ رہے، انسان رہے، تکلیفوں میں رہے، مصائب میں رہے تو دنیا آخر کیا کہتی ہے، کاش ہمیں موت آ جائے۔ ایک وقت آتا ہے انسان اس زندگی سے اکتا جاتا ہے، آئے روز ہم خودکشیاں دیکھتے ہیں، تو صرف حیاک اللہ کافی نہیں ہے بلکہ السلام علیکم سلامتی والی زندگی ضروری ہے، امن و استحکام والی زندگی ضروری ہے۔ تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیشہ کی سلامتی سکھاتا ہے۔ اور پھر اسلام ہمیں جو سلام سکھاتا ہے، سلامتی سکھاتا ہے، اس میں کیا ہے، یہ ایک دعا ہے، وہیں پر اگلے بندے کو مطمئن کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تجھے سلامتی دوں گا، میں تیری مال عزت آبرو کا محافظ بنوں گا۔ اور پھر اتنا خوبصورت جملہ کہ جو بچوں کے لیے، اگر بچے بڑے کو کہیں تو بڑی تعظیم محسوس ہوتی ہے، توقیر محسوس ہوتی ہے، بڑا چھوٹے کو کر رہا ہے، تو جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے واسطہ سے ہمیں سکھایا کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، تو جب بڑا کسی چھوٹے کو سلام کرتا ہے تو بڑی خوبصورت شفقت محسوس ہوا کرتی ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ سکھایا۔ اور پھر یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کی بشارتوں میں ذکر کیا، انبیاء کو بطور اکرام فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہیں فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے لیے یہ کلمہ جو اللہ رب العزت نے پسند کیا تھا وہی امت محمدیہ کے لیے پسند فرماتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق۔ اور پھر ایسا کلمہ قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو فرشتے اس وقت ان کو مخاطب کر کے کہیں گے ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تم پر سلام ہو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو جو دنیا میں تم اپنے مصائب پر صبر کرتے رہے، جو دین پر ثابت قدم رہے، اس کی برکت سے آج تم پر سلامتی ہو اور تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ ہو۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی فرشتوں سے تو ان کا فرشتوں کے ساتھ پہلا کلمہ وہ السلام علیکم تھا۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا کلمہ وہ السلام کا جواب وعلیکم السلام تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم یہ کلمہ تیرے لیے اور تیری پوری اولاد کے لیے میں تحفہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اسی لیے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اغیار کی طرف نہ جائیں۔ جو اسلام نے ہمیں دیا پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے
جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ اور میں تمہیں بتاؤں محبت کس سے تمہاری زیادہ ہوگی، کس سے تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام عام ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، کامل مومن بن جاؤ گے، اور جب کامل مومن بن جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ سلام جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس جب بھی گھر میں داخل ہو وہ سلام کیا کرو، کیونکہ یہ سلام برکت کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے افضل عمل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو کھلانا اور سلام کو عام کرنا اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بخیل آدمی وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ سلام کی ابتدا کرو، البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ یہ سلام ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری کا علاج ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں سلام کرے گا تو ہم کریں گے، ورنہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سلام کی ابتدا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام متکبرین کی فہرست سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین آدمی وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ سلام کے چند آداب ہیں، چھوٹا بڑے کو کرے، قلیل کثیر کو کرے، اور اسی طرح چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے کو کرے۔ اور چند ایسے مواقع ہیں جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کھانے پینے میں مشغول ہے، کوئی بیت الخلاء میں ہے، سویا ہوا ہے، نماز میں مصروف ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، خطبہ کے دوران مجمع کو، اسی طرح کوئی تلاوت میں مشغول ہے، ان اوقات میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور سلام کی ایک خصوصیت دیکھیے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ واجب کی فضیلت زیادہ ہوا کرتی ہے، لیکن یہ سلام ایسی خصوصیت ہے کہ اس کی سنت کی فضیلت واجب پر زیادہ ہے۔ یہ سلام کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس کی سنت اس کے واجب پر اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مقبول ہے، اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب مسلمان بھائی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ولیموں کی دعوت عام، اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے برکت اور خیر و ثواب سے محروم دعوت وہ ہے، وہ ولیمہ کی دعوت ہے جس میں صرف امیر شریک ہو، غرباء فقراء جس میں شریک نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ محفل، یہ دعوت خیر و برکت سے خالی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو ایذا نہیں دینی چاہیے، گلیاں بند کر دی جاتی ہیں، روڈ بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اظہار ثانی نقصان گناہ کا کام ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، کیونکہ راستوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور راستے کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ ان کو کھلا چھوڑا جائے، آمد و رفت میں رکاوٹ نہ بنا جائے۔ اسی طرح تکلفات سے اجتناب کرنا ہے، امیر و غریب سارے شریک ہوں، نیک اور شریف لوگ ہمارا مال کھائیں، اسراف سے بچیں، ریاکاری سے بچ کر سنت کی نیت کریں، تو پھر یہ دعوت خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوگی، ثواب اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوگی۔ اور دعوت کھانے والوں کے لیے بھی چند آداب۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے اللہ کے نام لے کر شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے ہاتھ سامنے سے کھاؤ، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو۔ اور ایک خاص طور پر حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، وہ کیا فرمایا کہ کھانا ضائع نہیں کرنا، یہ ضائع کرنا کفران نعمت میں آتا ہے، نعمت کی ناشکری میں آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو ایسے ہی نہ پھینک دو، اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور اس کو کھا لو، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو انگلیاں بجائے دھونے کے
رومال سے صاف کرنے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چاٹ لیا کرو۔ مقصد کیا ہے کہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ پلیٹوں میں کتنا کتنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام تو انگلیوں پر لگا ضائع ہونے سے منع فرما رہے ہیں، اور ہم بے تحاشا ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ تیسرا حق مسلمان کا مسلمان پر کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہر وقت دوسرے مسلمان کی خیر خواہی میں لگا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ دوسرا مسلمان حاضر ہے یا غائب ہے، ایسا نہیں دکھاوے کے طور پر اس کے سامنے تو بڑی خیر خواہی کا معاملہ کر دیا، پیٹھ پیچھے اس کا نقصان کر دیا، یا کہیں نقصان ہو رہا ہے ہوتا چلا جائے، ہمیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا، اور مسلمان کا مسلمان پر حق رکھ دیا کہ ایک مسلمان دوسرے کی خیر خواہی کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا الدین النصیحہ، دین سارا کا سارا بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، جب وہ چھینک اس کو آئے وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہا جائے، اور یہ بدلے میں جواب میں کیا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور یہ الحمدللہ کا جواب دینا یاد رکھیں یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، اور ساتھ اگر الحمدللہ علی کل حال کہہ لیں تو یہ پھر افضل ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ الحمدللہ اور اس پر یرحمک اللہ یہ مسلمان کا حق ہے، لہٰذا اگر غیر مسلمان کو چھینک آ جائے وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی محافل میں یہود آیا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کو اگر چھینک آتی تو وہ یہ اس وجہ سے کہ ہم الحمدللہ کہیں، حضور بدلے میں یرحمک اللہ کہیں، اس وجہ سے وہ الحمدللہ کہا کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمک اللہ نہیں کہا کرتے بلکہ ان کو جواب دیا کرتے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو غیر مسلم کا جواب یہ ہے، ان کو اگر چھینک آئے وہ الحمدللہ کہیں تو اس پر یہدیکم اللہ کہنا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو الحمدللہ نہ کہے اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہنا، کیونکہ یہ حق اسی وقت ہے جب وہ الحمدللہ کہے گا۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہہ رہا، وہ اللہ رب العزت کی تعظیم اور توقیر بیان نہیں کر رہا، تو بدلے میں اس کو بھی دعا نہیں دی جائے گی۔ اور ایک محفل میں اگر ایک شخص زکام کا مریض ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار اس کو چھینکیں آ رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ جواب دو، 3 دفعہ کے بعد تم اس جواب سے تم مستثنا ہو، 3 دفعہ کے بعد جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ 5واں حق مسلمان کا مسلمان پر، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی اعادت کرنا یہ واجب ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، باب وجوب عیادت المریض، کہ مریض کی اعادت کرنے کے وجوب کا باب۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کو کیا دعا دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی لا بأس طہور انشاء اللہ، کیونکہ مریض کے پاس جانا کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی ہمت افزائی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب باہر ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا اس کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ ممکن ہے جب ملنے جائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ کس قدر پریشانی کے عالم میں ہے، انسان اس کی کسی انداز میں بھی اس کی مدد کر سکتا ہے، اور پھر اس کو دعا جب دیں گے اللہ رب العزت کسی کی بھی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس مریض کو شفا دیں گے۔ تو لا بأس طہور انشاء اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بیماری کی برکت سے آپ کو پاک اور صاف فرمائیں گے۔ اور چھٹا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اس کا حق کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو چاہے جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اور جنازے کا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جنازے میں اگر ایک محلے میں فوتگی ہو گئی تو اگر چند لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ باقی گناہگار نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا پورا محلہ گناہگار ہوگا،
اور جو جنازے میں شریک ہو جائے وہ بڑا فضیلت والا. حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اپنے مسلمان کے بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قرات ثواب سے نوازتے ہیں, اور جب وہ اس کے قبر تک ساتھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 قرات ثواب سے نوازتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. تو ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا اتنا بڑا ثواب, جیسے ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت نے کسی کو مال و دولت عطا کی اور وہ اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دے, جتنا بڑا یہ ثواب ہے اتنا بڑا اللہ رب العزت ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کے وقت عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.